پیغمبر صاحب کی زندگی میں مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی جن لوگوں کی زمین تھی آپ نے ان کو پیسے دے کر وہ زمین خریدی. یہ کہا بھی گیا کہ آپ یوں ہی زمین کو قبول کر لیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس تھا کہ کہیں وہ اخلاقی دباؤ اور سماجی دباؤ کے تحت میں یہ زمین دے رہے ہوں. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے زمین پر مسجد نہیں بنا سکتا، آپ کو اس کی قیمت لینی ہی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ مسجد لوگ بناتے ہیں ثواب کے لیے، جو کام اسلام میں ثواب کا ہو ہی نہیں کہ زبردستی کسی کے گھر پر ہم قبضہ کر لیں، کسی کی عبادت گاہ پر قبضہ کر لیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس کو مسجد ڈکلیئر کر دیں. کیسے کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. مسجد تو الگ بات ہے. ہمارے جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی زمین پر بلا اجازت زبردستی ہم وہاں نماز پڑھنے لگیں، آدمی یوں ہی نماز پڑھ لے، تب بھی اس کی کسی خاص شخص کی ملکیت میں کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر، تب بھی یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تاریخ کی، اتہاس کی سچائی کو سمجھنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریز آئے اور انہوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو اس پالیسی پر عمل کیا. جب 1857 میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے اور بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے باضابطہ یہ پالیسی بنائی کہ ہندوستان کی تاریخ کو، یہاں کے اتہاس کو ایسا رنگ دیا جائے جس سے جو دو بڑی قومیں ہیں یہاں کی، ہندو اور مسلمان، ان کے درمیان آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں. یہ میں کوئی اندازے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اس زمانے کی کا ریکارڈ موجود ہے، اس زمانے کی گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے ان کی تحریریں موجود ہیں، اور جو انگریز اتہاس لکھنے والے لوگ ہیں ان کی تحریریں موجود ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک افسانہ گھڑا گیا ہے، ایک تاریخ ایسی لکھی گئی کہ جس سے آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں. ورنہ آپ دیکھیے ہندوستان میں جتنے پرانے مندر ہیں، ہزاروں سال سے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے مقدس مقامات. کئی مسلمان خاندانوں کی حکومتیں آئی اور گئیں، کبھی کسی نے اس کی ایک اینٹ کھڑچنے کی کوشش نہیں کی. تو اگر مسلمانوں کی یہ سوچ ہوتی کہ ہم دوسروں کی عبادت گاہ پر زبردستی قبضہ کر کے اس کو مسجد بنا لیں، تو کیا یہ مندر موجود ہوتے، یہ دوسری عبادت گاہیں موجود ہوتی؟ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہ اسلامی سوچ کے لحاظ سے یہ بات درست ہے اور نہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بات درست ہے. یہ ایک ایسا اتحاد ہے جس کو لوگوں نے گھڑا ہے. تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کورٹ نے اس وقت جس جلد بازی میں فیصلہ کیا اور اس میں پوجا کی اجازت دی، دوسرے فریق کو بحث کا موقع بھی نہیں دیا گیا. یہ بات بہت ہی، اس کی وجہ سے عدالتوں اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے بھروسے کو چوٹ پہنچی. جو اقلیتیں ہیں، مائنارٹیز ہیں، وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لیے اور اقلیت کے لیے الگ الگ پیمانے مقرر کر دیے ہیں. اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے. بابری مسجد کے فیصلے میں کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانی گئی، لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا.
تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے۔ تو ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے ہم سب لوگوں کو کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں، لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل رہی ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو ٹھیس لگ رہی ہے، لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانون داں اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس پر ہمیں صرف ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے نہیں، اس ملک کے ایک شہری ہونے کے حیثیت سے افسوس ہے کہ ہم سب کے بزرگوں نے، پرکھوں نے آزادی کی لڑائی لڑ کر، قربانیاں دے کر ایک ایسے دیش کا تصور کیا تھا جس میں مختلف جاتی کے لوگ، مختلف دھرم کے لوگ کاندھے سے کاندھے ملا کر رہیں گے، لیکن آج کے حالات میں اس اتحاد کو، اس یکجہتی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ 1991 کا جو فیصلہ ہے، 1991 کا جو گورنمنٹ کا قانون ہے اور جس میں یہ بات کہ ورشپ قانون، جس میں یہ بات کہی گئی کہ 1947 میں جو عبادت گاہیں جس طرح تھیں ان کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا، یہ بڑا اہم قانون ہے، کیونکہ اس سے ہم اپنے دیش کو جھگڑوں سے، لڑائی سے بچا سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مسلم سنگٹھن کی پریس کانفرنس ظاہر طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا 1991 پوجا کا ادھیکار ادھینیم، اس کے علاوہ یہ بار بار کہا گیا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، اس بھارت کی جنتا یا شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آپ اس کو نافذ کریں اور ہم عدالتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ میں پریکٹیکل طور پر لانے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ 1991 کے قانون کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس نے اس کو اور تقویت پہنچائی۔ تو اس لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ملک میں تمام عبادت گاہوں کا تحفظ کرے۔ ہم عدلیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے اور یہ سب سے بڑا انصاف کا مندر ہے۔ اگر لوگوں کا بھروسہ اس سے اٹھ جائے تو یہ دیش کے لیے بھی بہت نقصان کی بات ہے اور یہ اس دیش میں جو اتحاد ہے، بھائی چارہ ہے، اس کو متاثر کر دے گا یہ۔ اور ہم لوگ گئے تھے عدالت میں اور بدقسمتی سے وہاں بھی وہ درخواست رد ہو گئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی، لیکن انشاءاللہ ہم اس کے لیے سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جو صدر جمہوریہ، جو ملک کی آئینی سربراہ ہیں، ہم ان سے بھی ہمارا وقت ملاقات کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات صحیح طور پر اس معاملے کو پیش کریں گے اور جو سچائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ Thank you, Maulana. Now, I would request Hazrat Maulana Arshad Madani Sahab to say a few words about this. حضرت سے درخواست کروں گا کہ کچھ فرمانا چاہیں۔ آپ یہ تشریف لائیے۔ مولانا اٹھنا میرے لیے بہت مشکل نہیں، مولانا کے لیے اٹھنا مشکل ہے۔ آپ مولانا درس صاحب ادھر ہو جائیے۔ تھوڑا سا لیکن یہ بڑی مشکل ہو جائے گی کیونکہ تو کس کی چیئر ہم چینج کریں گے، دھیان رکھے گا۔ آج کل تو چیئر
تقسیمی کرنے کا حضرت صدر صاحب نے جو آپ حضرات کو یہاں تکلیف دینے کا مقصد تھا اس کے سلسلے میں روشنی ڈالی ہے. مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. بابری مسجد کا مسئلہ تھا، لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے، خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا ہے. یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے، لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے. کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا، ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا. اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے. یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں. یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی. لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدے کی، عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی. اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں،